علیہ الرحمہ فقہائے احناف میں بہت بڑا نام. ان کی ایک کتاب ہے جن کا نام ہے الجامع الصغیر. الجامع الصغیر میں امام محمد علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عید جمعہ کے دن پڑ جائے تو دونوں نماز ادا کرنی ہے. فرمایا پہلی نماز واجب ہے، دوسری نماز فرض ہے. سمجھ آ گیا؟ کچھ اور تشریح کروں یا اتنی کافی ہے؟ کافی ہے نا؟ جزاکم اللہ. چلے آگے چلے. یہ ذرا اہم مسئلہ ہے. ویسے دوسرے نمبر پہ میں صدقۃ الفطر بیان کرنے والا تھا، لیکن تیسرے نمبر پہ جو سوچا تھا وہ دوسرے نمبر پہ کر دوں، اور دیکھتے ہیں ٹائم کتنا رہتا ہے. تو پھر اب تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہے گی، آپ حاضر ہوں گے تو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. پہلے ایک بات سمجھے. اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، جج بھی تھے اپنے زمانے کے. ان کی ایک بڑی پیاری ربائی ہے. پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے. قرآن نے کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. تو یہ مکمل ہو چکا ہے، ہر حکم آ چکا ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک 6-6.5 فٹ کی کم و بیش جو باڈی ہے، 24/7 ہمیں کیا عمل کرنا ہے، حضور نے ہر بات ہمیں بتلا دی ہے. تو اکبر کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، باقی جو ہے اس کے سوا سب ہوس ہے. سب کیا ہے؟ ہوس، اپنا شوق ہے، دین نہیں ہے. اس کے سوا جو ہے وہ ہوس ہے. آگے وہ کہتے ہیں توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا. توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، طاعت سے وہ رکتا نہیں، لندن ہو یا لنکا. اب لندن میں بیٹھے ہیں تو شہر کا نام آ گیا کہ طاعت سے وہ رکتا نہیں، لندن ہو یا لنکا یعنی سری لنکا، یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو، یورپ ہو یا ایشیا ہو، جہاں کہیں مسلمان رہتا ہو، اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، سارے احکامات کھل کر بیان ہو چکے ہیں. جو عمل وہاں رہنے والا کرتا ہے مشرق کا، مغرب میں رہنے والے کو بھی کرنا ہے. جو ایشیا میں کرتا ہے وہ یورپ والے کو بھی کرنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ بال کے تعلق سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے. مجھے حیرت تب ہوتی ہے، ماشاء اللہ بعض لوگوں کی شرعی داڑھی ہے، پوری داڑھی، جبہ، ٹوپی، لیکن بال انگریزی کٹے ہوئے. اب آپ لوگ تو ہنسیں گے لیکن بولوں میں پھر بھی، انڈیا میں کہتے ہیں تپیلی کٹ. عبدالرؤف بھائی، تو انڈیا میں کہتے ہیں تپیلی کٹ، یعنی کیسے بال کہ اوپر سے بڑے اور سائڈ سے چھوٹے، پیچھے سے چھوٹے، کہیں سے بڑے بال کہیں سے چھوٹے بال. اب تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس بندے نے اپنے چہرے پہ سنت کا نور سجایا ہے، پوری شرعی داڑھی ہے، لباس بھی صالحین کا ہے، سر پہ ٹوپی تاج سجا ہوا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن بال خلاف سنت کٹے ہوئے ہیں، بال خلاف شرع کٹے ہوئے ہیں. بال چاہے کینچی سے کٹواؤ، کاتر سے، سیزر سے یا مشین سے، یاد رکھیو ہر طرف سے بال برابر سرابر ہونے چاہیے. کہیں چھوٹے کہیں بڑے، یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کیسا گناہ ہے؟
گناہ ہے کبیرہ، اور ایسا گناہ ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے، خلاف شرع بال کٹانے کا گناہ پھر بھی جاری ہے۔ نماز کی حالت میں بھی یہ گناہ جاری، نماز کا ثواب ملے گا اپنی جگہ، لیکن خلاف شرع بال کٹائیں یہ 24/7 گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، ہفتے کے 7 دنوں کا یہ گناہ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے اقبال بھائی کا سیلون بہت بزی ہوگا، جا کے دیکھ کر آؤ، یقین نہ ہو تو اب جو ہے ماشاءاللہ پورے رمضان جو ہے برابر بال رکھے تھے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے گا مغرب کے بعد، یعنی جب عید داخل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داخل ہو گئی، مجھے نہیں پتا تو، لیکن جب جو ہے عید شروع ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیسا شیطان ہے کہ جو اندر سے اثر ڈال رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، علماء نے یہاں تک لکھا جو بال بنانے والا ہے، بال کاٹنے والا ہے، نائی ہے، اگر خلاف شرع بال کاٹے گا، جیسے کٹوانا گناہ ہے ویسے کاٹنا بھی گناہ ہے، اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ میں راندیر میں پڑھتا تھا تو راندیر کے اندر ایک سیلون تھا، نائی کی دکان تھی، ماشاءاللہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، داڑھی تھی، یہی صالحین کا لباس۔ اس نے بڑے حروف سے سیلون کے باہر یہ بورڈ لگا رکھا تھا اور اندر بھی کہ یہاں پر خلاف شرع بال نہیں کاٹے جاتے، اور یہاں پر ہم کسی کی شرعی داڑھی ہے پوری تو ہم چہرہ تو بنائیں گے، چہرہ تو اللہ نے دیا ہے اشرف بھائی، لیکن لوگ ہمارے یہاں چہرہ بنانا بولتے ہیں، یہ بال نکالتے تھے کہ چہرہ بنانا، تو اس نے کہا کہ چہرہ بنایا جائے گا لیکن منڈا نہیں جائے گا، داڑھی چھوٹی نہیں کی جائے گی ایک مجھ سے۔ ایک آدمی نے داڑھی تو رکھی لیکن جا کے بولتا ہے کہ ایک مجھ سے کم کر دو، تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو اس نے بورڈ رکھا تھا۔ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب ہمیں ہو کروں تو بھائی دھندوں کیم چال ہے، روزی کیم مل ہے، لیکن ہم نے دیکھا ماشاءاللہ اس کا سیلون چلتا تھا، نائی کی دکان چلتی تھی، اس کی روزی تو ٹھپڑی ہوئی۔ وہ یقین ہونا چاہیے، وہ اصل میں آدمی بہانہ بناتا ہے، اس کو کرنا ہوتا نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، یا تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے بال اگر آپ کٹوائے صحیح کٹواؤ، ورنہ نماز پڑھتے ہوئے بھی گنہگار رہو گے، روزہ رکھتے ہوئے بھی گنہگار رہو گے، عمرہ کرتے ہوئے بھی گنہگار رہو گے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی گنہگار رہو گے۔ اگر بال ابھی بھی صحیح نہیں ہے، خلاف شرع صحیح کراؤ، اور کٹوانا تو ہے ہی نہیں خلاف شرع۔ آپ کو حیرت ہوگی، علماء نے تو چھوٹے بچے تک کے لیے مسئلہ لکھا ہے، 5 سال کا چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، ماں اسے سیلون پہ لے گئی، باپ اسے سیلون پہ لے گیا، یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ بھیجا کہ اس کے بال خلاف شرع کٹا کے آؤ، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے۔ اب بچہ تو نابالغ ہے، اس کا تو نامہ اعمال، اس میں تو نیکی بھی نہیں لکھی جاتی، گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ وہ نیک کام کرتا ہے، ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ماں باپ نہیں ہے، سرپرستوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسئلہ لکھا ہے فقہا نے، چھوٹے بچے کے بال ہم نے عیدین پر یا کسی اور موقع پر خلاف شرع کٹوائے، ماں نے کٹوائے، باپ نے ٹوکا نہیں، باپ راضی ہے، باپ نے کٹوائے، ماں نے نہیں ٹوکا، ماں راضی ہے، بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ اور سرپرست یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس کے بال کاٹنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ کٹوایا۔ تو
اب تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے، مجھے عورتوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں کہنی ہیں. وہ بھی جو ہیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں، عید آتا ہے تو کہ وہاں جا کر وہ بھی بنتی سنورتی ہے. حضور کے کیسے بال تھے، کیا تھے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. لیکن ایک بات سن لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو بڑے ہوتے تھے آخری حد کہاں تک؟ کندھے تک، جس کو ہم زلفی بال بولتے ہیں، یہاں کندھے تک. کندھے سے نیچے بال چاہے زلفی کی نیت سے رکھے کہ میرے آقا نے رکھتے تھے اس لیے رکھے، یہ گنہگار ہوگا. مرد کے بال رکھنے کی آخری حد کہاں تک ہے؟ یہاں تک، کندھے تک. یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے، اس کے نیچے نہیں. عورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کندھے تک اگر عورت بال رکھتی ہے وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. علماء نے بہت اچھی بات لکھی، جہاں جا کر مرد کے بالوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں جا کر عورت کے بال رکھنے کی حد شروع ہوتی ہے. عورت کے بال رکھنے کی حد تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. اور بعض عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ چھوٹے بال رکھتی ہیں، پتہ نہیں اس کو کون سی کٹ بولتے ہیں، کندھے تک جو ہیں وہ بال رکھتی ہے. اور ہر آدمی کو اپنے مطلب کا مسئلہ یاد ہے. حضرت، اس میں مجھے یاد آیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے حضرت جی اول دعوت و تبلیغ کے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ کے ملفوظات میں ہے کہ کوئی بات حضرت شیخ سے کہ فرماتے تھے کہ یوں کیوں کیا، یوں نہیں کرنا ہے، تو حضرت شیخ کوئی حدیث لا کر پیش کر دیتے. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ زکریا تجھے اپنے کام کی حدیث سے بہت یاد رہتی ہے. یہ شعیب بھائی کہ زکریا تجھے اپنے کام کی حدیث سے بہت یاد رہتی ہے. تو وہ تو واقعی بڑے محدث تھے اور صحیح بات کہتے تھے، لیکن ہم تو اپنے مطلب کی کسی اور نیت سے یاد رکھتے ہیں. حدیث تو یاد نہیں ہوتی، مسئلہ یاد ہوتا ہے. عورتوں سے کہو کہ اتنے بال نہیں رکھنے کی، اتنے کندھے تک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو مسئلہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے معلوم یا کہاں سے سن لیا. تو کہنا ہمیں مول صاحب થી સાંભળેલું કે હસબન્ડને રાજી કરવા માટે, ખુશ કરવા માટે રાખી સકી. यूसुफ भाई क्या बोलते हैं? देखिए, हस्बैंड की रजा के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए कि मेरा हस्बैंड चाहता है मैं इतने बाल रखूं तो मेरा हस्बैंड मुझसे खुश होता है, मुझसे ज्यादा लव करता है, मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो मुझे कहता है तो इसलिए मैं जीनत जो है वो इख्तियार करती हूं. तो इसका जवाब सुनो, हुजूर की हदीस, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. شوہر ایسا کہتا بھی ہو تو چونکہ حضور نے منع کیا ہے کہ یہاں تک، اور چلو کچھ گنجائش ہے کچھ خواتین کے لیے، لیکن ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہ جو نوجوان عورتیں بناتی ہے یا ادھیڑ عمر کی جو مڈل عمر کی عورتیں ہیں، یہ خالی بہانہ ہوتا ہے. ورنہ گھر میں آپ دیکھیے پورا دن کیسے رہتی ہے. تو بہرحال یہ سب ڈھکوسلے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے عورتیں بھی جو ہیں یہ بال نہیں کٹوا سکتی. یاد رکھیے، عورت کا حسن لمبے بال میں ہے اسلام میں، اور مرد کا حسن داڑھی رکھنے میں. یہ کتابوں میں لکھا ہے. مردوں کا حسن کیا ہے؟ داڑھی ہے. اور عورت کا حسن کیا ہے؟ لمبے بال. اور میں نے بھی بچپن میں دیکھا کہ جس عورت کے بال یہاں تک ہوتے تھے کمر تک، تو لوگ کہتے تھے کہ نا بال کتنا حرج ہے، بولتے تھے نا کہ بھائی فلاں کے بال، عورت کی جو ہے وہ بال کتنے ہیں، اس لیے یاد رکھو. تو عورت بھی اس طرح سے بال نہیں کٹوائے. دوسرا ابھی نیا شروع ہوا ہے یہ ابرو کو بنانا. وہ بالکل، ایک تو ویسے یہاں چاند نظر نہیں آتا ہے اور سارا مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے. لیکن عورتیں ماشاءاللہ عید آتی ہے، شادی آتی ہے یا اینیورسری جو ہے وہ آتی ہے تو ایسی ابرو بنا کر آتی ہے گویا پہلی تاریخ کا چاند نظر آ رہا ہے. وہ پہلی تاریخ کا چاند آپ دیکھیں گے بالکل پتلا سا ہے یہ ہوتا ہے. تو وہ باریک باریک وہ جو ہے وہ بھویں اور ابرویں جو ہیں وہ بنا کر آئی ہوئی ہوتی. یہ حسن کی علامت
یہ حسن کی علامت ہے جو اللہ نے جیسی دی ہے. یہ قرآن نے فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ إِلَىٰ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اس میں داخل ہے. یہ عورت جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنا سکتی. ایک مسئلہ بالوں کا اور رہ گیا ہے. دو قسم کی لڑکیاں، ایک وہ لڑکی جو قریب البلوغ ہے، ایک وہ لڑکیاں جو 9 سال سے چھوٹی ہے. تو یاد رکھو 9 سال کی عمر تک اگر لڑکی کے بال اس نیت سے کاٹے جائے تاکہ اس کے بال کیسے ہو، درست ہو اور لمبے ہو، تو مائیں جانتی ہے عورتیں تو وہ کاٹتی ہے. اس میں بھی خیال رکھو کہ برابر ہو ہر طرف سے. اور نیت کا حال اللہ کو معلوم ہے. اگر ہم نے کسی کو یوں کہا کہ میں اپنی بچی کے بال یا جو بھی رشتہ دار ہے چھوٹی اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ اس کے بال لمبے ہو، درست صحیح طور پر آئے، لیکن نیت فیشن کی ہو تو حرام ہے. اب بھی نیت کا حال اللہ جانتا ہے کہ فیشن کے طور پہ کاٹنا ہے، یا یہ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ کاٹ رہے ہیں اس طرح سے اور وہ اس کو اچھا لگا اور اس لیے کاٹ رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ورنہ بال صحیح آئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بال ذرا عورتوں کے بچیوں کے چھوٹے ہو کاٹتے رہے تو گھنے آتے ہیں اور بڑے آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کاٹتی ہے. تو 9 سال تک کاٹ سکتے اگر ایسا ہو تو. آخری مسئلہ، جو لڑکیاں قریب البلوغ ہے یعنی 9 سال سے اوپر، 10 سال 11 سال 12 سال، تو ان کا حکم بھی پھر بڑی عورتوں سا ہے، تو اس کے بال بھی پھر کاٹنا صحیح نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ دلیل کیا دیتے ہیں، چلو وہ بھی کہہ دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال یہاں تک تھے، کندھے تک، وہ چھوٹے ہو گئے تھے. تو یہ ہے حضرت عائشہ کی سیرت میں. تو بعض عورتیں یہ دلیل دیتی ہیں کہ امی جان حضرت عائشہ کے بال بھی جو ہیں وہ چھوٹے تھے. تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں. نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ مفہوم ہے میں بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے میرے بال کیا ہوتے تھے، جڑتے تھے. جیسے اللہ بچائے کسی کو کینسر ہو جائے تو کینسر میں بھی پھر بال کیا ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بھی جڑ جاتے ہیں. میرے والد صاحب کی بھی داڑھی تھی تو کینسر ہوئے تھے، وہ سب بال جڑ گئے تھے. اور سر کے بال بھی جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. میرے استاد مرحوم ابھی رمضان میں انتقال ہوا، مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابھی میں ملنے گیا جب انڈیا گیا تھا رمضان سے پہلے، ماشاءاللہ بڑی داڑھی، جا کر دیکھا تو داڑھی کے سب بال ختم ہو گئے تھے، پھر اگنے شروع ہوئے. اتنی داڑھی تھی، اللہ کو پیارے ہو. اللہ مرحوم کو غریق رحمت کے. تو حضرت عائشہ کو بھی کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے بال کیا تھے، وہ جڑ جاتے تھے، تو بال چھوٹے ہو گئے تھے. دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے عمرہ کرتی تھی، اور عمرہ آپ کریں گے تو اس میں بال کیا ہوتے ہیں، وہ کٹتے ہیں. تو وہ عمرہ کرتی رہی تو اس کی وجہ سے بھی کچھ چھوٹے ہوئے، کچھ بیماری کی وجہ سے جو ہیں وہ چھوٹے ہوئے. اگر آج بھی کسی عورت کو کوئی ایسا پرابلم ہے، بیماری ہے، تو کوئی بات نہیں. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، بات نکلی ہے تو آپ کو کام دے گا زندگی میں کبھی. اللہ بچائے سب کو اس مہلک بیماری سے. کینسر کسی لڑکی کو ہو گیا یا عورت کو، اب وہ عمرہ میں چلے گئے، چاہے حج کے لیے عمرہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی عمرہ. تو جیسے مرد کو بال کٹوانے ہیں یا حلق کروانا ہے تو عورت تو حلق نہیں کروائے گی، وہ تو بال کاٹے گی. لیکن کینسر کی وجہ سے سر پہ بال نہیں ہے اور عمرے میں گئی ہے اور اب حلال ہونا ہے، تو اسے بھی مرد کی طرح کیا کرنا ہے، بال کاٹنا ہے، اور بال اتنے ہیں نہیں. تو مسئلہ یاد رکھو، کبھی کام دے گا زندگی میں. اب کیا کرے، جیسے مرد اگر گنجا ہو چکا ہے، سر پہ اس کے بال نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے عارف بھائی، وہ جس کے سر پہ بال نہیں ہو تو بولتے تھے کہ اجڑا چمن ہے. چمن کیا ہے، بالکل اجڑ چکا ہے، اس کے اندر اب کچھ پھول بول کچھ ہے ہی نہیں. تو بہرحال وہ سر پہ بال نہیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں عمرے کے لیے گیا تو کمپلسری اب وہ کینچی سے کام نہیں چلے گا. کیا ماننا ہے، استرا لگوانا ہے اس کو عمرے کے لیے. عورت کو استرا پھر بھی نہیں لگوانا ہے. عورت کے لیے حلق حرام ہے، عورت حلق نہیں کروا سکتی. تو اب کینچی سے جتنے بال اس کے آپ کاٹ سکتے ہو، کیا کر لو، کاٹ لو. جتنے بھی کٹے، جتنے بھی آئے، جتنے کاٹنے چاہیے اتنے نہیں آ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا عمل کرنا ہے.
تو بہرحال یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی. تو کل میں بات کو ختم کرتا ہوں. اب لپیٹتے ہیں, سمیٹتے ہیں. کل چھٹی نہیں ہے, عید بھی پڑھنی ہے اور جمعہ بھی جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور دوسرا, بال اگر خلاف شرع کٹوائے ہیں صحیح کر لو, اور اگر نہیں کٹوائے, ابھی جانے والے ہو, مغرب بعد جانے والے ہو, جب جانے والے ہو, تو بال صحیح خود بھی کٹوانے ہیں, اپنی اولاد کی بھی صحیح بال جو ہیں کٹوانے ہیں. عورتیں بھی گھروں پہ یہ جو مسئلے ان کو بتائے تو وہ بھی جو ہیں وہ یاد رکھے. اسی طرح چلو یاد آیا تو وہ کہہ دوں, آپ کچھ مجھے نام بولو, لیئر کٹ یا پتہ نہیں وہ وی یا ڈبلیو جیسی عورت کٹ کرواتی, کیا بولتے؟ تو اس طرح سے بھی نہیں کروا سکتی, سمجھ آیا؟ ہاں. اور بالوں کو رنگنا, اب جو ہیں پہلے تو سفید بال ہوتے تھے تو رنگتے تھے, اب تو 15 سال کی لڑکیاں, 20 سال کی لڑکیاں, کالے بال ہے اچھے خاصے, اور اب پتہ نہیں جو ہے وہ انڈیا میں مرغی کے چوزے کلر رنگ برنگی ملتے ہیں ویسے بال بنائے ہوتے ہیں, ویسے جو ہیں وہ کرتے ہیں. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, پھر کسی موقع پر. آخری مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھو, یہ سعد اللہ صاحب کے لیے, آپ کے لیے بھی. ہمارے امام کے یہاں یہ خاص مسئلہ ان کے لیے بیان کرنا ہے, پتہ نہیں بڑے میاں کا عمل ہے کہ نہیں. صدقۃ الفطر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں, جو, کھجور, کشمش, گندم اور پنیر. یہ 5 چیزیں جو ہیں صدقۃ الفطر میں, یہ سب 3.5 کلو پورا ایک سا ہونی چاہیے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ گندم اگر آدھا سا بھی تم نے نکال دی تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدھا سا گندم کی جو قیمت ہے یا آدھا سا گندم نکالتا ہے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. لیکن ائمہ ثلاثہ کے یہاں, اس میں حضرت امام شافعی کے یہاں بڑے میاں آپ کو 3.5 کلو کے حساب سے نکالنا ہے. تو ذرا دیکھ لیجیے 5 پاؤنڈ میں آتا ہے کہ نہیں. منع تو کر رہے لیکن نکالتے بھی ہو زیادہ, یا ابھی نکالیں گے؟ نکالتے کتنے؟ اللہ جتنی توفیق دے. تو سمجھ جانے کا دال میں دال کالی نہیں پوری کالی ہے. تو بہرحال اللہ تو اتنی توفیق دیتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ دوسری بات, آخری مسئلہ صدقۃ الفطر کا, صرف قیمت دینا ہی ضروری نہیں ہے. آپ چاہے تو یہ 5 چیزیں دے دو, اس کے علاوہ اور یا قیمت دے دو. لیکن اگر کوئی غریب کو صدقۃ الفطر کی رقم میں کپڑے سلوا کر دے دے تو یہ بھی دے سکتے ہیں. سمجھ آیا کہ اتنی جو قیمت ہے تو اس میں جو ہے یہ نکال کر آپ دے دو تو ابھی صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. آخری مسئلہ اس کا, ہر آدمی کو اپنا صدقۃ الفطر خود نکالنا ہے. عورت اپنا نکالے گی, مرد اپنا نکالے گا. نابالغ بچے پر بھی ہے, اگر اس کے پاس پیسے ہے, اور یہاں تو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے تو وہ ہوتے ہیں, تو بچے کے اس میں سے نکالو. ہاں اگر میں اپنی ماں کا نکالوں, اپنی وائف کا, اپنی بیٹیوں کا, یا آپ نکالنا چاہے, ان کو انفارم کرنا ضروری ہے. کیا کرنا ضروری ہے؟ انفارم کرنا پڑے گا. بغیر انفارم کیے نکالا تو ادا نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت میں آپ نے انفارم نہیں کیا لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا. اس کے لیے آسان صورت یہ کرو, ایک مرتبہ جیسے نکاح میں آپ نے اجازت لی, قبول کی, تو اسی طرح یہاں پر بھی لے لو کہ جہاں ہوں جیو تو رہوا تارو صدقۃ الفطر. چلو آپ کرو, میں نے تو نہیں کہا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.